ساری ماؤں کو جو کلیسیا کے اندر ہے 1 منٹ کے لیے کھڑے ہونے کی درخواست کرتا ہوں. اور آپ سب کو سلوٹ کرتا ہوں. Praise the Lord. خدا آپ سب کو برکت عطا کرے اور آپ کے ساتھ ہو. اور آپ بیٹھ جائیں اور بچے کھڑے ہوں سارے. وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے، وادی کے کوے اس کو اچک لے جائیں گے اور گدھ کے بچے اسے کھائیں گے. مثال کی کتاب اس کا 30واں باب اس کی 17 آیت میں یہ لکھا ہے. اپنی ماں کی فرمانبرداری کو حقیر جانتی ہے وہ آنکھ جو اپنی ماں کی فرمانبرداری کو حقیر جانتی ہے. وادی کے کوے کیا کریں گے؟ اس کو اچک لے جائیں گے اور گدھ کے بچے اسے کھائیں گے. آپ اندازہ کریں کہ ماں باپ کے بارے میں بائبل کس قدر کنسرن رکھتی ہے. جو اپنے باپ یا ماں پر لعنت کرتا ہے اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا. اپنے چراغوں کی فکر کریں. جو اپنے پیرنٹس کو وہ خاطر میں نہیں لاتی ہیں ان کے چراغ گل کر دیے جائیں گے. بائبل مقدس میں لکھا ہے اپنے ماں باپ کو خوش کر، اپنی والدہ کو شادمان رکھ. آمین. کیا کر؟ اپنی والدہ کو کیا کر؟ شادمان رکھ. اور جو اپنی والدہ کو شادمانی نہ رکھتے وہ برکتوں سے محروم ہو جائیں گے. مجھے ربکا کی بات بڑی دل کو لگتی ہے جب وہ یعقوب کو کہہ رہی تھی کہ جا اسحاق کے پاس جا. ایسا نہ ہو کہ ایک بے دین شخص جو ہے وہ وعدہ کی برکتوں کو حاصل کر لے، پلوٹے کا برکتوں کو حاصل کر لے. اس نے کہا کہ اگر میں اسے پتہ چل گئی تو میں دعا کی جگہ لعنت کماؤں گا. ربکا کہتی ہے تیری لعنت مجھ پر آ جائے. اتنا بڑا دل رکھتی ہے ماں کہ تیری لعنت مجھ پر آ جائے، تیرے اوپر نہ آئے، تو جا. آمین. پیرنٹس اپنے بچوں کو بابرکت، سرفراز اور اقبال مند دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ضرور ہے کہ تو اپنی والدہ کو کیا کر؟ شادمان رکھ. تو آج اس پہر میں کلیسیا میں بچوں کو کہتا ہوں اپنی والدہ کو اس مدر ڈے پر کیا کرے؟ شادمان رکھ. یہ صرف تجدید ہے، یہ سال کے سال نہیں بلکہ روزانہ جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھنا ہے. گاڈ بلیس یو. بیٹھ جائیے. ان دنوں میں آپ کو معلوم ہے کہ پریچنگ کر رہا ہوں بیٹل گراؤنڈ کے اوپر، اور آج اس کا میں آخری سرمن سناؤں گا. اور جس بات کے اوپر آج میں ختم کرنا جا رہا ہوں، ہیونلی پلیسز کے اوپر جتنی بھی جو پرنسپیلٹیز ہیں یا حاکم روحیں ہیں وہ کس طریقے کے ساتھ اپنے وقت کے اوپر آتی ہیں اور تباہی مچاتی ہیں. اور اس کے بارے میں ہمیں پوری جانکاری ہو جانی چاہیے. ہمیں اس کی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے، اس کی سمجھ ہونی چاہیے. آج بات کرنے جا رہا ہوں کہ آئیڈینٹیفائی دی اسپرٹ آف بیبلون. لاسٹ ٹائم ہم نے اسپرٹ آف جیزبل کے بارے میں بات کی تھی جو ایلیا کے دور میں ایکٹیو تھی، پھر جو ہے بپتسمہ یوحنا بپتسمہ دینے کے وقت میں ایکٹیو تھی. یہ تھواتیریا کی کلیسیا میں ایکٹیو تھی کیونکہ ایلیا نے پھر ایلیا کی روح دوبارہ سے
جو ہے وہ آئے گی، اس لیے یہ بڑے زوروں کے ساتھ پھر ایکٹیو ہوگی۔ میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ صرف مخصوص زمانوں کے اندر یہ جو ہے یہ پرنسپیلٹیز یا حاکم روحیں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، نہیں، بلکہ یہ جو ہے وہ زندگیوں کے اندر کام کرتی رہتی ہے جب بھی ان کو موقع ملتا ہے۔ اینٹی کرائسٹ اسپرٹ کے بارے میں بھی میں نے بتایا ہے، یہ قدیم اسپرٹس ہیں جو آسمانی مقاموں کے اوپر رول کرتی ہیں۔ اینٹی کرائسٹ اسپرٹ، جیزبل اسپرٹ اور اسپرٹ آف بیبلون، ان کے ساتھ آپ کہیں گے کہ یہ صرف یہی ہے، نہیں، بلکہ صرف یہ جو بائبل کے اندر چند ایک جو ہے چیزوں کو واضح کیا گیا ہے اور جس کی مینیفیسٹیشن جو ہے مختلف زمانوں کے اوپر ہوئی ہے، اس لیے ان کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ اور بہت ساری پرنسپیلٹیز ہیں، بہت ساری جو ہے وہ اختیار والے اور جو ہے وہ آسمانی فوجوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، جو کام کر رہی ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہے بہت سارے ساتھی ڈیمنز ہیں جو ان کے کام کرتی ہیں، جیسے کوئی بھی بڑا آفیسر ہے اس کے نیچے جتنا بھی عملہ ہے وہ کام کرتا ہے، سیم اسی طرح اینٹی کرائسٹ اسپرٹ کے ساتھ یہ حاکم ہے اور اس کے ساتھ اور روحیں ان کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ اسی طرح اسپرٹ آف جیزبلس، ایزبل کی روح ہے اور اس کے ساتھ اور بہت ساری اس کے ساتھ ڈیمنز، ایول اسپرٹس وہ کام کرتی ہیں۔ اسی طرح اسپرٹ آف بیبلون ہے، بابل کی روح جو ہے وہ اس کے ساتھ اور بہت ساری بدروہیں ہیں جو اس کے ساتھ اس کے انڈر رہ کر وہ کام کرتی ہیں۔ چونکہ آج مدر ڈے بھی ہے اور آپ کو حیران کن یہ بات بتاؤں کہ بائبل مقدس میں جو اسپرٹ آف بیبلون ہے یہ بڑی ہی خطرناک ہے تو ہر ایک بڑی ہی خطرناک۔ اور جب آپ مکاشفہ کی کتاب اس کے 17واں باب پڑھیں تو وہاں پر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مکروہات کی ماں ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ آپ اندازہ یہ کیجئے کہ یہ مکروہات کی ماں کا اسے ٹائٹل دیا گیا ہے۔ پڑھ لیجئے 17 باب اس کی 30 آیت۔ پس وہ مجھے روح میں جنگل کو لے گیا، وہاں میں نے کرمزی رنگ کے حیوان پر جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا تھا اور جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ عورت ارغوانی اور کرمزی لباس پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھی، اور ایک سونے کا پیالہ مکروہات یعنی اس کی حرام کاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا، راز بڑا شہر بابل، قصبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں۔ اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا اور اسے دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ آمین۔ جب آپ بابل کی روح کی بات کرتے ہیں یا اسپرٹ آف بیبلون کی بات کرتے ہیں، بائبل مقدس میں بابل کا جب ذکر آتا ہے تو اس سے مراد دنیا سے سمجھوتا کرنے والی روح ہے۔ کون سی روح ہے یہ؟ دنیا سے سمجھوتا کرنے والی روح ہے۔ جہاں کہیں بھی، غور سے سنیے، جہاں کہیں بھی ہمارے دل میں شیطان کے ساتھ سمجھوتا ہے تو یہ سمجھوتا ہمیں حیوان کے سامنے لے آتا ہے جو ہماری بربادی اور ہماری تباہی کی ہمیشہ تلاش میں رہتا ہے۔ اب یہ دیکھیں گے کہ یہ بابل جو ہے یہ قدیم یہ قدیم روح ہے، یہ قدیم تہذیب سے چلی آ رہی ہے، اور یہ آج سے نہیں یہ کام کر رہی۔ یہ بابل کی ٹرم آج سے نہیں آ رہی،
کہ آج ہم بابل کا نام لیتے ہیں، بلکہ یہ قدیم سے جو ہے یہ کام کر رہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ضرور ہے کہ ہم اس اسپرٹ سے واقف ہوں، اس کو سمجھیں، تاکہ ہم خدا کی بادشاہی میں بغیر کسی سمجھوتے کے چل سکیں۔ اور جو کوئی بابل کے ساتھ سمجھوتا کرے گا، یاد رکھیے کہ یہ اسے لے ڈوبے گا۔ آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ کس طور پر جو ہے کہ ان تمام لوگوں کا جو سمجھوتا کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ اور آپ جب بابل کو یہ اسٹڈی کریں یا بابل کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ اس کے اندر جو ہے ایک چیز دیکھیں گے کہ یہ اصل میں بابل ایک امیر دولت مند جسے ہم کہتے ہیں، پھر گلیمرس، ٹھیک ہے، گلیمرس دلکش جسے ہم کہتے ہیں، شہر سے کہیں زیادہ ہے۔ بائبل میں یہ بابل شہر کے نام سے اس کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی راز بڑا شہر بابل، یہی کہا گیا نا۔ یہ جو ہے ایک امیر دولت مند اور ایک گلیمرس جو ہے وہ سٹی یا شہر سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ بنیادی طور پر ایک کہہ لیجیے ایک مذہبی شہر ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ ریلیجس سٹی ہے۔ اور جہاں پر بھی جب آپ اسپرٹ آف بیبلون دیکھیں گے، وہاں پر آپ کو جو چیز نظر آئے گی، وہاں پر دولت مندی تو آپ کو نظر آئے گی ہی، وہاں پر کاروبار آپ کو نظر آئے گا، وہاں پر آپ کو جو ہے تجارت نظر آئے گی، وہاں پر آپ کو جو ہے دلکشی گلیمرس دنیا کا آپ کو کثرت سے نظر آئے گا۔ آمین۔ اس کو سمجھنے سے ہمیں جو ہے اس دشمن کی نوعیت کے بارے میں جو ہے بڑی بصیرت ملے گی، اور اگر ہم اسے سمجھیں گے تو ہمیں جو ہے یہ احساس ہوگا کہ ہم نے کس کو اپنی ماں بنایا ہوا ہے۔ یہ تو دراصل مکروہات کی اور ناپاکیوں کی یہ ماں ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ اور جب آپ آگے اس کو بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب سے 11ویں باب میں پڑھیں تو ان لوگوں کا جو مشترکہ ارادہ تھا وہ ایک شہر بنانے کا تھا، ایک مینار بنانے کا تھا جس کی چوٹی کہاں پر جائے گی؟ آسمان تک پہنچے گی۔ اور پھر حیران ہوں گے کہ اگرچہ یہ ایک بہت بڑا شہر اور ایک بڑی تہذیب جب وہ بنانا چاہتے تھے، لیکن ان کے پیچھے جو سوچ یا خیال تھا کہ ہم ایک ایسے مذہب کی بنیاد رکھیں جو ساری دنیا کے اوپر وہ رول کرے، یا آپ یہ کہہ لیجئے یہ ورلڈ ریلیجن کو جو ہے کہ کریٹر ہے۔ اور آج اس دنیا کے اندر جو ورلڈ ریلیجن کی جو ہے وہ ون ریلیجن یا ورلڈ ریلیجن کی آوازیں جو ہے وہ آتی ہیں۔ یہ بابل شہر یا بابل جو اسپرٹ آف بیبلون کا جو بنیادی مقصد ہے، یہ اس کے اندر یہ چھپا ہوا ہے، دولت کے ساتھ، شہرت کے ساتھ، تجارت کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ اور دنیا کی گلیمرس کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے۔ ان کا فخر اپنے مذہب کے اوپر ہے کہ ہمارا جیسا مذہب جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے اور ہمارے ساتھ پاس ریلیجن بھی ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ جب خداوند نے زبانوں کی ان کی زبان میں تفرقہ ڈالا تو پھر یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کیا ہوئے ہیں؟ وہ بکھر گئے۔ اور پھر انہوں نے مین میڈ ریلیجن، انسانوں کے بنائے ہوئے مذہب کے ذریعے سے آسمان تک پہنچنے کی خواہش کو ہر قوم کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا ہے۔ لہذا آپ یہ دیکھیے کہ ان کے اندر جو خواہش ہے وہ یہ ہے
بڑھنے کی، پھیلنے کی اور سربلند ہونے کی۔ لہذا اس روح کے اندر جب آپ بابل کی روح کی بات کریں گے تو اس روح کے اندر جو بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنا نام کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ اپنا نام کیا جائے۔ اور اسی لیے جو ہے اپنا نام انداز ہے، اس لیے ہر ایک شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ کیا کرے؟ اپنا نام کرے۔ اس لیے بابلی اسپرٹ جو ہے، بابلی روح جو ہے، یہ آسانی کے ساتھ زندگیوں کے اندر جو ہے وہ اثر انداز ہو جاتی ہے، اور یوں جو ہے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ بابل کی اسپرٹ کے ساتھ سمجھوتا کر چکا ہے، چونکہ یہ اپنا نام پیدا کرنا چاہتی ہے اور اپنی سربلندی کو یہ مانگتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی اندر جو نیچر ہے وہ خود سربلندی ہے۔ کیا نیچر ہے ان کے اندر؟ سربلندی کی، گھمنڈ، غرور، ان کے اندر جو ہے یہ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں بابل کا مطلب بھی، اگر اس کا گیٹ آف گاڈ اس کا یہ کہا جاتا ہے، دیوتا کا دروازہ۔ تو اندازہ یہ کیجئے کہ بنایا انہوں نے شہر ہے، بنایا انہوں نے جو ہے مال، انہوں نے دنیا کا مال جمع کیا ہے، لیکن پیچھے جو ہے ان کا جو روٹ کیا ہے؟ گیٹ آف گاڈ جو ہے وہ دیوتا کا جو ہے وہ دروازہ۔ ٹھیک ہے، تو اندازہ یہ کیجئے کہ کوئی شخص، ان کا کہنا ہے کہ اگر اس میں سے گزریں گے تو آپ مالدار ہو جائیں گے، آپ گلیمرس ہو جائیں گے، آپ کاروباری ہو جائیں گے، آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ پیدائش 4 باب اس کی 2 آیت پڑھیں تو وہاں پر بڑی ایک خاص بات لکھا ہے کہ یہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنہار میں ایک میدان ملا اور وہاں بس گئے۔ وہاں پر کیا ہوئے یہ؟ تو گویا آپ یہ دیکھیے کہ وہ ان کے اندر سیٹل ہونے کی ایک اسپرٹ پائی جاتی ہے، اور جہاں پر بھی ان کو موقع ملے اور جہاں پر بھی ان کو جگہ ملے یہ کیا کر جاتے ہیں؟ یہ بس جاتے ہیں۔ اور جو کوئی بھی اس کو موقع دے، یا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی میدان، کوئی بھی قوم، کوئی امت، کوئی ملک یا کوئی بھی اس کو جگہ دے، اسے میدان ملے، یہ وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر سیٹل ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس اسپرٹ کے اندر خود سربلندی پائی جاتی ہے، اس کے اندر اپنا نام کرنے کی جو ہے یہ خواہش اور عزم پایا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے یہ کیا پایا جاتا ہے؟ سیٹلمنٹ پائی جاتی ہے۔ یہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سیٹل ہو جاتی ہے، وہاں پر یہ قیام پذیر ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ 11 باب کے اندر جو ہے خدا خود اس کو ختم کرنے کے لیے نیچے اترا ہے، اور خود خداوند نے کہا کہ میں ان کی زبانوں کے درمیان میں کیا کروں گا؟ تفرقہ ڈالوں گا۔ چنانچہ یہ ان کے اندر اس طرح کی ایون یونٹی پائی جاتی ہے، ایسی جو ہے اپنے اندر ایسی یونٹی رکھتے ہیں جس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ کر جاتے ہیں، ایسی یونٹی اپنے اندر وہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ میں آپ سے گزارش کروں گا پیچھے تینوں سے آپ پلیز سامنے دیکھیے اور باتیں کم کیجیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ان کے اندر یونٹی پائی جاتی ہے، اور یہ اپنی یونٹی کے اندر کچھ بھی کر گزرتے ہیں، اور خدا نے اس کا کیا کیا ہے؟ جو ہے وہ ججمنٹ کی ہے۔ خدا نے جو ہے اس کے بارے میں جو ہے رائے رکھی کہ ہم نیچے اتریں گے، اور خدا نے ان کے درمیان میں کیا کیا ہے؟ تفرقہ ڈالا، ان کو یا وہ بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ تو اندازہ یہ کیجئے کہ بابل کی اسپرٹ کس طریقے کے ساتھ خطرناک ہے، اور یہ دنیا کے اندر پنپ رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ زندگیوں کے اندر سرایت کر جاتی ہے، اور یہی وہ اسپرٹ ہے۔ اور اس اسپرٹ کا جو ہے آپ جو ہے بہت بڑا اثر آپ بابلی حکومت کے اندر دیکھیں گے، جب نبوکدنیزر بادشاہ نے
किस तरीके के साथ इब्रानियों को जो है वो यहूदियों को जो है वो असीर कर कर अपने मुल्क के अंदर वो लेकर आया है। और जब आप हिजकिय्याह, यिर्मयाह और जो नोह पढ़ें, आपको अंदाजा होगा कि किस कदर किस तरीके के साथ उन्होंने जुल्म सितम को बहाया है। और आप ये देखेंगे कि जिस तौर पर जो है दानियल की किताब के अंदर जो है बाबली अपनी इल्म, बाबली अपनी सकाफत, बाबली अपनी ज़बान और बाबली अपने फ़लसफ़े के ऊपर जो है बड़े जो है वो कह लीजिए कि कंसर्निंग है और चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया के अंदर फैल जाए। और इस दौरे हुकूमत के अंदर आप जानते हैं कि किस कदर जो है बाबरी सकाफत पूरी दुनिया के अंदर वो फैल गई है। और आप उनकी ज़बान, आप उनकी सकाफत और आप उनके इल्म को इस तौर पर देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है बड़े बड़े अलूम पढ़ाए जाते थे। लेकिन जो है आपको एक ख़ास बात बताता हूँ, खुदा के लोगों का इल्म बाबलियों के इल्म से ज़्यादा होता है। आमीन। और कोई ये जो है ये ना कहे कि बाबलियों का जो है इल्म जो है वो बहुत बड़ा है। और ये डंडोरा इस दुनिया के अंदर ये पीटा जा रहा है कि जिस कदर दुनिया या इल्म के अंदर, तालीम के अंदर, महारत के अंदर, फ़न के अंदर, सकाफतों के अंदर, तहजीबों के अंदर तरक्की कर रही है, इसका कोई सानी नहीं है। लेकिन ये एक जो है डिसेप्शन है, ये एक धोखा है जो इस दुनिया के अंदर बाबली स्पिरिट ने फैलाया हुआ है कि हमारा इल्म, हमारी जादूगरियां, हमारी नपाकियां और हमारा जो दौलत और कारोबार करने के तरीके हैं वो सबसे बड़े हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि वहां पर दानियल भी बैठा है जिसमें फाजल रू भी है। आमीन। बाबुल के अंदर जो है वो 4 ऐसे लोग थे जिन्होंने ये बताया कि वो जो बाबली इल्म से 10 दर्जे आगे हैं। आमीन। वो अपने आप को रोयात के अंदर, वो जो है जादूगरियों के अंदर, फालगिरी के अंदर बड़े माहिर वो समझे जाते थे। और वो जो है अपना इल्म दूसरे के ऊपर जब वो थोपते थे। लेकिन दानियल और उसके दोस्तों का इल्म और उनकी रोयात जो है वो उनके ऊपर जो है वो भारी पड़ गई। आमीन। इसी बात से खुदा ने जो है उस बड़ी हुकूमत में जो सोने के सर के तौर पर मशहूर थी, बाइबल उसको बयान करती है, जिसका वो नामवर हुकूमत थी, अपना नाम करने वाली। जैसे मैंने पहले बताया, जब भी बाबुल की हुकूमत आएगी तो बड़ा नाम होगा, बड़ी सरबलंदी होगी, बड़ा कारोबार होगा और बड़ी जो है वो जो है आपको वहां पर जोश मिलेगा। लेकिन खुदावंद ने उसी दौरान में एक ऐसी रोया देखकर उनको बता दिया कि अपना कोई शख्स उसको जान नहीं सकता। वही शख्स जो खुदा को जानता है, वही जो खुदा को पहचानता है, वही शख्स इल्म रखता है। और अगर कोई शख्स आज भी जो स्पिरिट ऑफ बैबलोन का शिकार हो जाता है, वो इस दुनिया की धक्के खाएगा और वो मार खाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा। आप जानते ही कि बाबल ही के दौर में 2 दफा या दानियल को और उसके दोस्तों को किस कदर तकलीफ उठाना पड़ी, और सिर्फ उनके पीछे जो है वो क्या वजह थी कि वो उनके सामने झुके। मैंने पहले बताया कि बाबल की दौलत, बाबल की ज़बान, बाबल की सकाफत, तहजीब अपनी जगह के ऊपर, लेकिन इनके पीछे जो रूट है वो जो है वो रिलीजन का है, वो मजहब का है कि हमको पूजा जाए, हमारी मानी जाए। और उन्होंने एक बड़ी मूर्त बनाई कि उसके सामने जो है वो सर झुकाया जाए। अगर झुकाया नहीं जाएगा तो उसको क्या किया जाएगा, वहां पर जो है भट्टी में फेंक दिया जाएगा। अगर जो है उसके सामने नहीं झुका जाएगा तो क्या किया जाएगा, शेरों की जो है गार के अंदर वो फेंक दिया जाएगा। लेकिन अजीज बहनों भाइयों, जो है उस बाबर के बादशाहों को भी ये मानना पड़ा कि खुदा जो है वो क्या करता है, आदमियों के दरमियान में, जमीन की सल्तनत के दरमियान जमीन में क्या करता है, वो हुक्मरानी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम अपने ध्यान और ज्ञान को ठीक करें और इस स्पिरिट को जो है वो एक्सपोज करें अपनी जिंदगियों में और इर्द गिर्द, और हम इसका शिकार होते चले जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि बाबल की जो रूह है हमारे इर्द गिर्द है, हमारे माशरे में है और हमारे चर्चिस के अंदर भी ये दिखती है।
اور جیسے بھی میں نے یہ پڑھا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ یہ کام کر رہی ہے، یہ قصبیوں اور زمین کی مخلوقات کی یہ ماں ہے، اور لوگ اس میں انوالو ہو رہے ہیں، لوگ اس کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، اور یہ مقدسوں کا خون پیتی ہے، یہ یسوع کے شہیدوں کا خون پینے والی یہ اسپرٹ ہے، اور یہ حیوان کے اوپر یہ سوار ہے۔ یہ کرمزی جو ہے وہ دیکھیے کہ کس طریقے کے ساتھ ارغوانی اور کرمزی لباس پہنے ہوئے، اور سونے جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھی۔ اس کا گلیمرس یہ دیکھیے، اس کی اٹریکشن یہ دیکھیے کس طور پر یہ دنیا کو اٹریکٹ وہ کر دیتی ہے کہ جو ہے میں کس قدر جو ہے راج کرتی ہوں، اس حیوان کے اوپر راج کرتی ہوں۔ آپ یہ مدر کہلاتی ہے۔ یہ بابل شہر جو ہے یہ دنیا کا جو ہے وہ مدر سٹی کہلاتا ہے، لیکن ان کو کیا معلوم ہم تو کسی اور جو ہے ہماری ماں تو کوئی اور ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ جو غلطیوں کے خط کے اندر پولس رسول نے جس کا وہ ذکر کیا ہے، اور کیا کہا ہے، ٹھیک ہے، ہماری ماں آزاد، وہ کیا ہے، نیا یروشلم ہے۔ پریز دی لارڈ۔ چنانچہ عزیز بہن بھائیوں، اگر کوئی شخص جو ہے اپنی نگاہیں اس بڑے سٹی یروشلم کی طرف نہیں لگاتا، اور کلیسیا جو اس کا جو ہے پاک شہر ہے اس کی طرف نہیں لگاتا، وہ شخص جب وہ اس ماں کے جو ہے چکروں کے اندر رہتا ہے، کاش اس ماں کے جو ہے ماں کے قدموں میں رہے، اور اس ماں کا طالب ہو، جو اس مکروہات کی ماں کا طالب ہوتا ہے، وہ ناگہاں کیا ہوگا، وہ تباہ اور برباد وہ ہو جائے گا۔ آمین۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ خدا نے جو ہے اسرائیلیوں کو کیا حکم دیا ہے، یہ یرمیہ کی کتاب کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، یہ کتاب کے اندر بھی ذکر ہے، اور جو ہے یہ خدا نے یہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اور جب مکاشفہ 18:4 میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، پھر میں نے آسمان میں سے کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ اے میری امت کے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو، اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے۔ آمین۔ خداوند نے کیا آواز دی ہے، پھر میں نے آسمان میں سے کسی اور کو یہ کہتے سنا، اے میری امت کے لوگوں، اس میں سے کیا کرو، نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو۔ یہ تو مکروہات کا پیالہ لیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے، اور ناپاکیوں سے بھری ہوئی یہ جو ہے یہ دنیا ہے، اور لوگ جو ہے اس سے متوالے ہوئے جا رہے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے اس کے پاس سونے کا پیالہ ہے، مکروہات لکھا ہے کہ یعنی اس کی حرام کاری کی ناپاکیوں سے بھروا اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا، راز اور زمین کی مکروہات کی ماں۔ اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا۔ اندازہ یہ کیجیے کہ یہ دنیا جو ہے یہ اپنے کاروباروں کے اندر بیزی ہے، دنیا اس وقت جو ہے اپنے کاموں کے اندر بیزی ہے، اور لوگ جو ہے اس ماں کے طالب ہوئے ہیں جو سونے کا پیالہ لیے ہوئے ہیں، ناپاکیوں حرام کاریوں کا پیالہ جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں۔ اس کے پاس سونے کا پیالہ ہے، اس کے پاس کیا ہے، سونے کا پیالہ ہے۔ اس سونے کے پیالے کے چکر کے اندر یہ نہیں جانتے کہ سونے کے پیالے کے اندر کیا پایا جاتا ہے، ناپاکیاں پائی جاتی ہیں، اس کے اندر حرام کاریاں پائی جاتی ہیں، اس کے اندر بزنس تو بہت ہے، اس کے اندر جو ہے کام تو بہت ہے، اس میں کاروبار تو بہت ہے، اس میں روپیہ پیسہ تو بہت ہے، اس میں کھانا پینا تو بہت ہے، اس میں نہ آ جائے، اس کے اوپر آفت آئے گی جس پر اس نے بابل کو تباہ کر دیا اور اس کو تفرقہ ڈال کر اس کو پوری دنیا ایک دفعہ تو مکروہات سے بھرا ہوا پیالہ پی لیا ہے جو ہمارے خلاف چلا آ رہا تھا۔ پھر ہم کیوں جو ہے اس کے ہاتھ میں جو پیالہ ہے اس کو ناپاکیوں حرام کاریوں سے وہ بھر رہے ہیں۔
میری بات آپ فالو کر رہے ہیں؟ یسوع مسیح نے جو ہمارے گناہوں کا پیالہ پیا ہے، ہماری تکلیفوں، ہماری مصیبتوں، ہماری حرام کاریوں اور ہماری ناپاکیوں کا پیالہ یسوع مسیح نے جو ہے وہ پیا ہے، جس کی بابت اس نے کہا تھا ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ وہ پیالہ تو اس نے پی لیا، لیکن یہ پیالہ کیوں جو ہے یہ پی جائے گی؟ اس کا خون، اس کا منہ دیکھیے، اس کے اندر جو ہے مقدسوں کے خون کی جو ہے وہ بو آتی ہے، اور یہ اس میں حرام کاریاں ناپاکی ہیں، یہ ہمیں آفتوں کے اندر لے جائے گی، یہ ہمیں بیماریوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کے اندر لے کر چلے جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا اس وقت کس قدر تنہا ہوتی چلی جا رہی ہے؟ مجھے جو ہے یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، لوگ اپنے آپ کو ذرا جو ہے دنیا کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا کی رنگ رنگینیوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بابل ہے جو اس سے سمجھوتا کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ خدا نے کئی جگہوں کے اوپر بابل کا جو ہے وہ بابل کی عدالت کی ہے، اور آئندہ بھی بابل شہر کی وہ عدالت کرنے والا ہے۔ جب خدا اس کی عدالت کرنے والا ہے تو پھر ہم کیوں بھاگ کر جو ہے وہ دنیا کے طالب ہوں، بھاگ کر اس کا سمجھوتا کریں؟ یہ ہمیں کام دے گا، یہ ہمیں کاروبار دے گا، اس میں جا کر ہم خوش ہیں۔ لوگ کس قدر گلیمرس کی طرف دھیان دے رہے ہیں، کس طرح دلکشی کی طرف دھیان دے رہے ہیں، کس قدر جو ہے اس کے اندر ایک ہو جانے کی بات کرتے ہیں۔ پولس رسول نے واضح کیا تھا، کیا کیا تھا کہ دنیا میں تو رہو لیکن دنیا کے سے کام نہ کرو۔ لکھا کاروبار تو کرو، دنیاوی کاروبار تو کرو، لیکن جو ہے وہ دنیا کے نہ ہو جانا، اس کے کاروبار کے نہ ہو جانا۔ آپ اپنے جو ہے خاندانوں کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر جو ہے کئی ایسے موقع آئیں گے کہ اسپرٹ آف بیبلون، بابل کی اسپرٹ کہے گی مجھے بھی سیٹل ہونے کا موقع دو، اور یہ سیٹل ہونے کی اندر جو ہے یہ خواہش رکھتی ہے میرے ساتھ آؤ، میں تجھے بلندیوں کے اوپر لے جاؤں گا۔ یہ اسپرٹ جو ہے اس طرح ورگلاتی ہے، میرے ساتھ آ، میں تجھے دولت مند بنا دیتا ہوں، میرے ساتھ آ، میرے جو ہے آؤ شادمانی اور خوشی کریں، دنیا کے اندر رنگ رنگینیاں منائیں۔ اور آج دنیا جو ہے رنگ رنگینیوں کے چکر کے اندر، عیاشی کے چکر کے اندر پھنسی ہوئی ہے۔ اچھے سے اچھے کھانا کھائیے، اچھے سے اچھے پیئے، اچھے سے اچھے کاروبار کیجیے، کمائیے، کھائیے، جو ہے وہ اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے وہ پھریے، لیکن یاد رکھیے خدا بابل کی جو ہے وہ کیا کرے گا؟ عدالت کرے گا۔ خدا جو ہے آپ اس کی عدالت کرے گا، اسے مارے گا۔ کبھی یہ مت بھولیے گا یہ تو مکروہات کی ماں ہے، یہ مت بھولیے گا کہ یہ جو ہے یروشلم بھی ہماری ماں ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اس وجہ سے کیوں لوگ جو ہے اپنے خاندانوں میں جو ہے اپنی ماں باپ کی جو ہے وہ فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ اس مکروہات کی ماں کے جو ہے طالب ہیں۔ جو اس مکروہات کی ماں کی طالب ہے نا، وہ اس ماں کی جو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اس کے طالب نہیں ہیں۔ کیوں؟ دنیا کے اندر گم بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کی رنگ رنگینیوں کے اندر، عیاشیوں کے اندر جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بائبل مقدس میں یہ بات صاف کہی گئی ہے کہ خداوند کیا کرے گا؟ اس قصبی کو جو ہے وہ سزا دے گا۔ کیا کرے گا؟ وہ سزا دے گا۔ پڑھیے 17 باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جو پانی تو نے دیکھے جس پر قصبی بیٹھی ہے وہ امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں۔ کون ہیں یہ؟ وہ امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں۔ جو 10 سنگ تو نے دیکھے اور وہ اور حیوان اس قصبی سے عداوت رکھیں گے، اسے بے کس اور ننگا کر دیں گے اور اس کا گوشت کھا جائیں گے اور اس کو آگ میں جلا ڈالیں گے، کیونکہ خدا ان کے دلوں میں یہ ڈالے گا کہ وہ اسی کی راہ پر چلے، اور جب تک خدا کی باتیں پوری نہ ہو لیں وہ متفق رائے ہو کر اپنی بادشاہی اس حیوان کو دیں گے۔ اور وہ عورت جسے تو نے دیکھا وہ بڑا شہر ہے جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے۔ اے میرے پیاروں، غور سے سنیے، جو اس زمین کی اس دنیا کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں وہ آگ میں جلا ڈالے جائیں گے، اور دنیا ہی کو وہ کھا جائے گی۔ وہ کیا کریں گے؟
اگر دنیا میں ہیں تو دنیا ہی میں جب وہ فنا ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ کوئی اور آ کر جو ہے وہ ان کو تباہ کرے گا. بائبل مقدس میں لکھا ہے حیوان اس کسبے کے ساتھ عداوت رکھے گا اور خدا اس کے اندر یہ ڈالے گا کہ لوگ دنیا کے اندر رہ کر یا زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ جس حیوان کے ساتھ چل رہے ہیں یہ اسی کو تباہ کر دے گا. یاد رکھیے دنیا اپنے لوگوں کو تباہ اور برباد کر دے گی، لیکن جو اس کے سمجھوتا نہیں کرتے بلکہ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے خلاف جو ہے وہ اپنے منہ کو کر لیتے ہیں، وہ نہ صرف بچتے ہیں بلکہ خدا ان کو بچاتا ہے. ہاللیلویا. مکاشفہ 18 باب اس کی 20ویں آیت میں اگر آپ پڑھیں وہاں پر آپ کو وہاں پر ملے گا اے آسمان اے مقدسوں اور رسولوں اور نبیوں اس پر خوشی کرو کیونکہ خدا نے انصاف کر کر اس سے تمہارا بدلہ لے لیا. آمین. لہذا مقدسوں کا سمجھوتے سے انکار کرنا اور دل کی پاکیزگی سے خدا کے طالب ہونا ان کو بابل کی جو ہے روح کو سزا دینے کا سبب بن سکتا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بابل سزا پائے، یہ دنیا آپ ہی اپنے اندر جو ہے وہ ماری جائے، تو ضرور ہے کہ ہم اس کے سمجھوتے سے انکار کریں، ہم جو ہے اس سے علیحدہ ہو جائیں. آپ یاد رکھیے کہ کس طور پر جو ہے وہ دانیل اور اس کے جو دوست اپنے آپ کو ان سے بچاتے تھے، ان کے کھانے پینے سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، انہوں نے بابلیوں کے کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچایا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بھاگ کر ان بابلیوں کے کھانے پینے کی طرف جاتے ہیں، ان کے جو ہے ان کی انسٹرومنٹس کی جو ہے کو فالو کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ان کی محفلوں میں ان کی پارٹیز کے اندر جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں. مجھے کہیں پر بھی نظر نہیں آیا کہ دانیل جو ہے جو وزیر تھا وہ ان کی پارٹیوں کے نظر آیا ہو. ان 4 لوگوں کو کہیں پر بھی نظر نہیں دیکھتے جو ان کی پارٹیوں کے اندر جو ہے وہ نظر آیا ہوا ہو. وہ تو شرابی تھے، وہ شرابی کبابی لوگ تھے، وہ تو ہر وقت متوالے رہنے والے لوگ تھے اور ہر وقت جو ناپاکیوں اور حرام کاریوں کی طرف وہ دھیان دیتے تھے. لیکن بابل کے اندر جو ہے یہ سیدرک میشک عبدنجو اور جو ہے دانیل نے کبھی بھی یہ ان کے خیالوں کے اندر بھی نہیں آیا کہ ہم بھی جو ہے ان کی پارٹیوں میں جا کر جو ہے کیا کریں، تھوڑا سا جو ہے ناچ گانا کر لیں، تھوڑا سا انوالومنٹ کر لیں. ہاں ضروری ہے، یہ اچھا ہے، کرنا چاہیے، جو ہے وہ تعلقات بنتے ہیں. عزیز بہنوں بھائیوں، کمپرومائز کرنے والی بابلی روح ہے اور یہ جو اس کے ساتھ کمپرومائز کرتا ہے وہ مشکل کے اندر پڑے گا. وہ جو ہے وہ آپ ہی حیوان اسے خود سزا دے گا. خدا نے جو سزا دینی سو دینی، لیکن جو ہے وہ آپ ہی ایک دوسرے کو سزا دیتے رہیں گے، وہ آپ ہی ان کو جب وہ مار گرائیں گے. اس لیے دنیا سے بچنے کے لیے، دنیا سے یا کنارہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے خدا کے طالب رہیں، یروشلم کے طالب رہیں. اس شہر کے تابع کیوں رہتے ہیں؟ اس شہر کے طالب کیوں رہتے ہیں؟ اس بابل شہر کے طالب کیوں رہتے ہیں؟ ہمیں تو اپنی نئی یروشلم جو ہماری ماں ہے اس کے طالب ہوں. آمین. اپنی ماں کے طالب ہوں، ٹھیک ہے، نئی یروشلم کے منتظر ہوں جو آسمان سے اترے گا، جو موتیوں والا ہے. یہ جو ہے آپ کے لیے عارضی موتی جو ہے جواہر پہنے ہوئے ہے. یہ اسے جو ہے ڈبو دیا جائے گا، اس کی ججمنٹ کی جائے گی. خدا آپ ان کا بدلہ لے گا، خدا آپ ان کی ججمنٹ کرے گا، خدا ہماری طرف سے ان کی ججمنٹ کرے گا. جو اس کے گناہ میں شریک نہیں ہوئے ہیں جو ہے وہ بچ جائیں گے، جو ان کے گناہ میں شریک ہوں گے وہ ان کی آفتوں کے اندر بھی شریک ہوں گے جو بابل کے اوپر آنے والی ہے. عزیز بہنوں بھائیوں، یہ ہیونلی پلیسز کے اوپر جو ہے یہ حاکم سپرٹ بیٹھی ہوئی ہے جو ہے پیدائش 11ویں باب کی نظر آتی ہے. یہ دانیل کے دور میں جب بابل جو ہے اپنے پورے عروج کے اوپر نظر آتا ہے. اور پھر آپ کو معلوم ہے جو ہے پطرس نے بھی اپنے خط کے اندر یہ بات کہی تھی. اس نے کہا کہ جو بابل میں تمہاری طرح برگزیدہ ہے وہ اور میرا بیٹا مرکز تمہیں سلام کہتے ہیں. بابل کو جو ہے بابل کے اندر جو ہے وہ پطرس نے کہا کہ جو بابل میں تمہاری طرح برگزیدہ ہیں وہ اور میرا بیٹا مرکز تمہیں سلام کہتے ہیں. وہ بابل میں رہتے ہوئے بھی جو ہے برگزیدگی کو ثابت کرنے سے باز نہیں آتے ہیں. ہم ایماندار ہیں،
हमारा जो है टाकरा एंटी क्राइस्ट स्पिरिट के साथ है, हमारा टाकरा जो है वो ईजबल की स्पिरिट के साथ है, हमारा टाकरा जो है ये बाबली स्पिरिट के साथ है। ये स्पिरिट तो बहुत ज़्यादा जिंदगियों के अंदर काम कर रही है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप तालीम हासिल कर रहे हैं, आप तालीम और तरबियत के अंदर हैं, ये स्पिरिट वहाँ पर भी आपको नज़र आएगी, क्योंकि बाबली अपनी जो है ज़बान के ऊपर बड़ा फ़ख्र करते हैं, ये अपनी सकाफ़त के ऊपर जो है बड़ा फ़ख्र करते हैं, ये अपने फ़लसफ़े के ऊपर बड़ा जो है वो फ़ख्र करते हैं, ये अपनी दौलत और अपने कारोबार के ऊपर बड़ा फ़ख्र करते हैं। लेकिन याद रखिए, यह है जो खुदावंद पर फ़ख्र करेगा वही जीता रहेगा। आमीन। जो अपनी कलीसिया के साथ जुड़ा रहेगा और जो अपने खुदावंद के साथ लगा रहेगा वही महफूज रहेगा। बाबल से आंखें चुरा लें। आमीन। बाबल में रहकर अपनी गजीदगी को वो साबित करे। आमीन। पतरस रसूल ने जो है किस तरीके के साथ ये बात कही है। पतरस ने अपने खात में कि शुरू में एक बात कही, इसके बाद मैं ख़त्म करूँगा, गौर से सुनिए। पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का रसूल है, उन मुसाफिरों के नाम जो पैंतुस, गलतिया, कुप्तगिया, आसिया और बतूनिया में जा बुझा रहते हैं। ये मुसाफिरों, किनके नाम उसने खत लिखा? मुसाफिरों के नाम, उन मुसाफिरों के नाम जो बाबल में रहते हैं। हमारा बाबल में रहना जो है एज ए जो है मुसाफिर है, हम स्ट्रेंजर हैं यहाँ पर। अगर कोई बाबल के अंदर अपना ध्यान ज्ञान लगाए रखेगा वो मुश्किल के अंदर पड़ जाएगा, वो उसके गुनाहों में शरीक होगा, वो उस सोने के प्याले में जो है उस कस्बी को जो बड़ी जो है वो बन सवर कर बैठी हुई है, उस हैवान पर बैठी हुई है, वो उसके सोने के प्याले में हरामकारी और नापाकी को भरने वाला बनेगा और उसकी आफतों में शरीक होगा। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ ताकि और उसके गुनाह में शरीक ना हो, और ताकि उन आफतों में जो है कोई आफत जो उनके ऊपर आने वाली है तुम पर न आ जाए। बाबल गिरा दिया जाएगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बड़ा शहर बाबल गिरा दिया गया। आमीन। बड़ा शहर और उसके बदले नया यरूशलेम ऊपर से नीचे आ गया। Praise the Lord। ये गिराया जाएगा और वो यरूशलेम आसमान से क्या किया जाएगा? नीचे आएगा। ये मकरूहात की माँ को जो है वो उसकी अदालत की जाएगी और जो है वो माँ जो सारा कहलाती है, ठीक है, जो आजाद है, जो नया यरूशलेम है, वो क्या होगा? वो नीचे उतर आएगा। और जो है उसमें शरीक नहीं हुए, जिन्होंने उसका समझौता नहीं किया, वो इस यरूशलेम के अंदर तो दाखिल होंगे। ऐ मेरे प्यारे बहनों भाइयों, अजीज प्यारो, इस आसमानी मकामों के ऊपर जो है ये स्पिरिट्स पाई जाती हैं और ये ज़मीन के ऊपर अपने काम को बड़ी तेज़ी के साथ कर रही हैं। थोड़ी सी होश में आइए, थोड़ी सी जो है बेदारी की तरफ आइए, अपने आप को होशियार करें और इसका मुकाबला करने के लिए तैयारी करें। आमीन। अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।